اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ کل بات یہ چل رہی تھی انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات نیچے والی آگے والی آیات میں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ بیان کی جا رہی ہے الذین یوفون، جو پورا کرتے ہیں۔ اوفا یوفی ایفاءً، باب افعال سے، اوفا یوفی ایفاء، پورا کرنا۔ الذین یوفون، جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو۔ عہد جمع عہود، دوسری صفت ولا ينقضون المیثاق، اور کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے۔ میثاق کیا ہوا وعدہ، قول و قرار، میثاق کی جمع مواثیق، اور نقض ینقض کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا۔ نقض ینقض کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا۔ پہلی صفت جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور قول و قرار یعنی کیے ہوئے وعدے سے منہ نہیں کرتے، توڑتے نہیں۔ اللہ سے بھی کیا ہوا وعدہ کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو اپنا خالق ماننا ہے، اللہ کو اپنا رازق ماننا ہے، اللہ کو نافع اور ضار ماننا ہے، اور اپنے بھائی بہنوں سے بھی کیا ہوا وعدہ، آپس میں کیے ہوئے وعدے، اس کا پاس کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں اولو الالباب، جن کو اوپر اولو الالباب کہا گیا ہے۔ پہلا عہد و پیمان، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اور دوسرے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے نہیں۔ تیسری صفت والذین، اور جو
یعنی اولو الالباب کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ والذین، اور جو یصلون، جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتوں کو، قرابتوں کو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں، شکوک و شبہات کی بنیاد پر، آپس میں کہا سنی کی بنیاد پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ انبن ہوتی ہے، کہا سنی ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اونچ نیچ ہوتی ہے، گرم و سرد چیزیں آتی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی کسی کی طرف سے کوئی بات آئی، کبھی کسی کی طرف سے کوئی بات آئی، تو اتنی تھوڑی تھوڑی باتوں میں، کہا سنی میں رشتے ناتوں کو توڑتے نہیں۔ یہ اولو الالباب کی صفت ہے۔ والذین، اور جو یصلون، جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتے ناتے، رشتے ناتوں کو نبھانا جی گردے کی بات ہے۔ ورنہ آج تو حال یہ ہے، سنی سنائی بات سے اچھے اچھے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج نمازیں خوب ملیں گی، عبادات خوب ملیں گی، تسبیحات خوب ملیں گی، لیکن شکوک و شبہات اور بدگمانیاں خوب ہیں لوگوں میں۔ اپنے کان سے سنی نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، صرف سن کے رشتوں کو توڑ دیا۔ یہ آج بہت کمزور ہو گئے رشتے۔ چوتھی صفت اولو الالباب کی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ، اور وہ ڈرتے ہیں، کون؟ اولو الالباب، ربہم، اپنے پروردگار سے۔ 4 صفتیں ہو گئی۔ 5ویں صفت، وَيَخَافُونَ، اور خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، سوء الحساب، سخت عذاب سے، کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ اللہ کے یہاں حساب دینے سے وہ تصور کر کے کانپ جاتے ہیں۔ تو ایک صفت، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، دوسرے آپس میں کیے ہوئے وعدے نہیں توڑتے، تیسری صفت، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا اس کو جوڑتے ہیں، چوتھی صفت، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور 5ویں صفت، اللہ کے یہاں سخت عذاب دینے سے خوف کھاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو اللہ کے سامنے جانے اور اس کے سامنے حساب دینے کا تصور اور یقین کرتا ہو، وہ سن کے بھی انسنی کر دیتا ہے، توڑنے والوں کے ساتھ بھی جوڑ پیدا کرتا ہے، حق مارا ہے پھر بھی اپنے کو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، کسی نے حق مارا ہے پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، کسی نے کڑوی بات کہی ہے پھر بھی اس کو پی لیتا ہے، اگر یہ تصور ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی آدمی کو بہت سے اچھے عمل پر ابھارتی ہے اور بہت سے اعمال سیئہ سے روکتی ہے۔ کتنی صفات ہو گئی؟
5 کس کی؟ اولو الالباب کی۔ اور آگے چلیے، والذین، یہ بھی اولو الالباب کی صفت ہے۔ والذین، اور جو صبروا، صبر کرتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشی۔ یہ وجہن چہرے کے معنی میں ہے، لیکن جب یہ قرآن میں وجہن آتا ہے خوشی کے لیے آتا ہے، اپنے رب کی خوشی چاہنے کے لیے۔ مثلا کوئی گناہ ہے اور اس کے کرنے کو دل کر رہا ہے، تو وہ اس لیے رک جاتی ہے یا رک جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ صبر ہوا۔ گناہ سے بچنا بہت بڑا صبر ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ میں یہ دیکھوں، آنکھ چاہ رہی ہے کہ میں یہ دیکھوں، آنکھ چاہ رہی ہے کہ میں یہ دیکھوں، اللہ نہیں چاہتا اس بات کو، تو رک جانا، تو یہ صبر ہے۔ نیکی کرنا، نیکی کے لیے قربانی دینا، جیسے نماز کے لیے چلنا، سونا چھوڑ کے، گرم بستر چھوڑ کے، کام چھوڑ کے، کھانا چھوڑ کے نماز کے لیے جانا، تو یہ صبر ہے۔ اور گناہ کرنے کی بالکل پورا موقع ملا ہوا ہے، گناہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس گناہ کو اس وقت چھوڑ دے، تو یہ گناہ چھوڑنے کا صبر ہے۔ تو اولو الالباب جب نیکی کا وقت آتا ہے تو قربانی دے کے، اپنی نیند کی، اپنے کھانے کی، اپنے کاروبار کی، وہ نماز پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ اور گناہ کرنے پر قادر ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا یا کرتی۔ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے تو کوئی نہیں دیکھے گا، کان غلط سن سکتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرے گا، زبان غلط بول سکتی ہے تو کوئی منع نہیں کرے گا، اس وقت رک جانا، تو یہ گناہ سے رکنے پر صبر ہے۔ تو یہ 6ٹھی صفت ہو گئی۔ 7ویں صفت، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں اولو الالباب۔ دیکھو پہلے 5 اور 6 صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد پھر 7ویں صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھنا، اذان ہوئی، اچھی طرح وضو کیا، دکان پہ ہے، دکان کے کام کو چھوڑا، کھیت میں ہے، کھیت کے کام کو چھوڑا، عورت گھر میں ہے، پکا رہی ہے، جلدی جلدی کام سے فارغ ہو کے پہلے نماز، یا پہلے نماز بعد میں پکانا، گھر میں بیاہ شادی کا موقع ہے، سارے کام چھوڑ کر نماز میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئی، تو یہ اولو الالباب کی صفت ہے۔ نماز وہ معتبر نہیں کہ طبیعت آئی پڑھ لی اور طبیعت آئی تو چھوڑ دی، موقع ہوا تو پڑھ لی، موقع نہ ہوا تو چھوڑ دی۔ قربانی کہاں ہوئی پھر یہ؟ قربانی تو یہ ہے سارے کام کاج سامنے پڑے ہیں، سب چھوڑ کے نماز پڑھنا۔ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں گھر میں، خوشی میں انسان بھول جاتا ہے عبادات، اس وقت بھی نماز کو پابندی سے پڑھنا، یہ ہے اولو الالباب کی نشانی۔ تو کون سی صفت ہو گئی ہے؟ 7ویں۔ اور 8ویں، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اپنی محنت سے کماتا ہے، جو ہم نے ان کو دیا، پوری محنت کرتا ہے یا کرتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کمایا ہے، یا یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یا یہ میری دکان کی وجہ سے ہوا،
یا یہ میرے کاروبار کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا نہیں۔ وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًا چھپ کر، وعلانیتاً کھل کر۔ جہاں چھپ کر دینا ہے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، جہاں چھپ کر دینا ہے یعنی کھل کر، وہاں بھی خرچ کرتے ہیں۔ چھپ کر چھپ کر، چھپ کر چھپ کر، یعنی کسی رشتہ دار کی مدد کرنی چھپ کر کرو، کسی بہن کی مدد کرنی چھپ کر کرو، کسی غریب پڑوسی کی مدد کرنی چھپ کر کرو، کسی غریب بہن کی مدد کرنی چھپ کر کرو، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ کوئی دیکھے گی تو کہے گی دیکھو یہ مانگتی ہے، آج اس درجے پہ ہے کہ یہ مانگنے والی بن گئی۔ اس کی عزت نفس کا خیال کرو۔ اور جہاں کھل کر دینا ہے، جیسے حج کو جا رہی ہے، عمرے کو جا رہی ہے، ظاہری بات ہے پیسہ لگتا ہے، یا کوئی مسجد بن رہی ہے، کھل کر دینا تاکہ اس کو دیکھ کر اور کوئی دے۔ مدرسہ بن رہا ہے، کھل کر دینا، ایک کمرہ میری طرف سے، اتنی اینٹیں میری طرف سے، تو کھل کر دینا تاکہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہو۔ کچھ جگہ ایسی آتی ہیں جہاں کھل کر دینا ہے، وہ ریا نہیں ہوتا، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں چھپ کر دینا ہے تاکہ عزت نفس کا خیال ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس طرح خرچ کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہاں چھپ کر کرنا ہے اور کہاں کھل کے کرنا ہے، تو یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں، وہ چھپ کر بھی کرتے ہیں اور کھل کر بھی کرتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 8۔ 9ویں صفت، وَيَدْرَؤُونَ، اور ٹال دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ، اولو الالباب کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ ٹال دیتے ہیں، بالحسناتی، نیکی سے، بھلائی سے، السیئۃ، برائی کو۔ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ بھلائی کر کے اس کو، کوئی گالی دیتا ہے اس کو ہنس کا ٹال، گالی کا جواب گالی نہیں، برائی کا جواب برائی نہیں، کانٹے کا جواب کانٹا نہیں۔ یہ ان آیات میں آخری صفت بیان کی ہے اولو الالباب کی، اور یہ مین ہے رشتے ناطے نبھانے کے لیے۔ کئی دفعہ آدمی نمازی بھی ہوتا ہے، حاجی بھی ہوتا ہے، تالی تلاوت کرنے والا بھی ہوتا ہے، متہجد تہجد پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، تسبیح پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن رشتے ناتوں میں کچا ہوتا ہے۔ رشتے ناتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اس کے، بہن سے لڑا ہوا، بھائی سے لڑا ہوا، ماں سے لڑا ہوا، باپ سے لڑا ہوا، رشتوں سے لڑا ہوا، تائی سے لڑا ہوا، چچی سے لڑا ہوا، خاندان سے لڑا ہوا، ہر ایک سے لڑا ہوا۔ جہاں بھی دیکھو لڑائی، جہاں بھی دیکھو لڑائی، جہاں بھی دیکھو لڑائی، جہاں بھی دیکھو لڑائی، اور چہرے پہ نشان ہے، ماتھے پہ نشان ہے نماز کا، تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو رشتے ناتے نبھانے کے لیے بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، رشتوں کو بنانے کے لیے جگر کو خون کرنا پڑتا ہے، جگر کو خون کرنا پڑتا ہے، سہنی پڑتی ہیں۔ اگر اگلے والا، سامنے والا سخت ہے تو کچھ دیر کے لیے چپ اور خوش ہو جاؤ، مسکرا کر ٹال دو۔ باپ ناراض ہے، بیٹا چپ ہو جائے، بیٹے سے کبھی کوئی بات نکل گئی، باپ نظر انداز کر دے، ماں سخت ہے بیٹی پہ تو بیٹی چپ ہو جائے، کبھی بیٹی نخرے یا کوئی بات کہہ دے ماں کو غصے میں، ماں مسکرا کے ٹال دے۔ چلتا ہے یہ، ایسے ہی نہیں نبھیں رشتے۔ بیوی ہے، شوہر ناراض ہے، چپ، سو کو ہرائے، خاموش ہو جائے،
یا فوراً کہہ دے کہ آئندہ نہیں کروں گی؟ اللہ بھی خوش، رشتے بھی خوش، اور سب خوش۔ تو جواب اس کا یہ نہیں ہے کہ ادھر سے اگر ایک بات ہے تو دو سنائے، اس طرح کبھی نہیں بنیں گے رشتے، ٹوٹ جائیں گے۔ چاہے نماز بھی پڑھتی رہو، چاہے تسبیحات پڑھتی رہو، چاہے تلاوت کرتی رہو، چاہے حدیث پڑھتی رہو، رشتے تو رشتے کی طرح نبھیں گے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے۔ کبھی کانٹوں کا جواب کانٹوں سے نہیں دینا، ورنہ کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ پھر چلے گا کہاں، چلنا کہاں سے؟ ایک نے کانٹے ڈالے، دوسری نے بھی ڈال دیے، تیسری نے بھی ڈال دیے، تو سارے راستے پہ کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ پھر چلنے کا راستہ کہیں کو بچے گا؟ کہاں سے چلنا ہے؟ تو کانٹے ڈالے ہیں، یا تو اٹھاؤ یا اس پہ پھول ڈال دو، یا اس کے پڑوس میں پھول ڈال دو۔ کوشش تو یہ کرو کہ کانٹوں کو اٹھا دو۔ اور کانٹے اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری اس میں بے عزتی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو آدمی اچھائی لاتا ہے، برائی کو دور کرتا ہے، وہ کبھی بے عزت نہیں ہوتا۔ اب ظاہری بات ہے، ہمارے کپڑے پہ کوئی گند گر گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم اس کو دھلیں یا کپڑا بدلیں۔ کوشش کریں دھبا اتاریں، پوری کوشش کریں کہ دھبا اتاریں، ہے نا؟ اگر وہ دھبا چھوڑ دیا، پھر دوسرا لگے گا، پھر تیسرا لگے گا، پھر چوتھا لگے گا، پھر پانچواں لگے گا، یہاں تک کہ پورا کپڑا دھبوں کا کپڑا ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے، اور سب کی ہوتی ہے، کہ ایک دھبا لگا فوراً اس کو اتارا جاتا ہے، کپڑا پھینکا نہیں جاتا۔ اس کو دھبے سے پاک کر کے، صاف کر کے پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رشتے ناتے ہوتے ہیں، کسی بہن سے کوئی بات ہو گئی، دھبا اتاریں، ہنس کر ٹالیں، محبت پیار سے وہ دھبا دور کر دیں، چھوڑا تو نہیں جاتا۔ آج بہن چھوڑ دی، کل بھائی چھوڑ دیا، پرسوں دادی چھوڑ دی، پھر نانی چھوڑ دی، پھر ماں چھوڑ دی، پھر بچے گا کون؟ آج ایک کپڑے پہ دھبا لگا، وہ چھوڑ دیا، پھر دوسرے پہ لگا، وہ چھوڑ دیا، تیسرے پہ لگا، وہ چھوڑ دیا، چوتھے پہ لگا، وہ چھوڑ دیا، پانچویں پہ لگا، وہ چھوڑ دیا۔ ہفتے میں سارے کپڑے ختم ہو جائیں گے، کیا پہنو گی پھر؟ پہلا ہی دھبا پہلے ہی کپڑے پہ اس کو اتار دو، بہترین حل ہے۔ اور اس کا حل یہ نہیں کہ اسے کاٹو گی، تم کینچی لے کے کاٹنا شروع کر دو گی کہ میں دھلنے کی تو نہیں، کاٹ دوں گی اسے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، پھر کپڑا ہی کا وہ تو پھر پھٹا ہوا کپڑا ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کرتی ہیں یا کرتے ہیں کہ اس دھبے کو اتارا جاتا ہے، پانی سے اتر جائے ٹھیک ہے، نہیں اور صابن لگانی پڑتی ہے، نہیں تو پھر اس کے بعد اور دوسری چیز ڈالنی پڑتی ہے، لیکن اتارا جاتا ہے اس کا، یہاں تک کہ اس کا اثر بھی ختم کیا جائے تاکہ نظر نہ آئے۔ پہلے تو اسے رگڑو، رگڑے سے نہ جائے پانی سے دھلو، پانی سے بھی نہ جائے صابن سے دھلو، صابن سے بھی نہ جائے پھر آلے سے دھلو۔ ایک اور چیز آتی ہے تیزاب قسم کی، وہ ڈال لو، کبھی تو اترے گا ہی۔ پھر اس کو صاف کر کے دھوپ میں سکھاؤ، پھر پریس کرو، پھر اپنے بدن پہ پھر استعمال کرو۔ تو رشتے ناتے بھی کپڑوں کی طرح ہوتے ہیں، سارے بدلنا شروع کر دو گی، ایک دن آئے گا صندوق میں ایک بھی کپڑا، پھر کیا پہنو گی؟ تو رشتے ناتے بھی کپڑوں کی طرح ہیں، مطلب کہیں دھبا پڑ جائے اس کو پھینکنے کے بجائے اتارو۔ تو اولو الالباب کی آخری صفت یہی بیان کی ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنتی بھلائی سے، السیئۃ برائی کو۔ یہ ہے مین آخری صفت۔ اگر یہ صفت آ جائے تو نمازی اچھا نمازی کہلائے گا، اچھا حاجی کہلائے گا، اچھا دیندار کہلائے گا۔ اس صفت سے جو آخری صفت ہے نا، اسی سے رشتے نبھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو بدگمانی نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی، انسنی کہا سنی ہوئی ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے، تو پھر رشتے نبھتے ہیں۔ پھر آخر میں کہا گیا اولئک، یہی لوگ ہیں، کون؟ یعنی اولو الالباب،
اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے عقبی الدار عاقبت کا گھر ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، جن کی یہ صفات ہیں، 8-9 صفات بیان ہوئے اولو الالباب کی، ان کو کیا ہے؟ عقبی الدار، ان کے لیے عقبی الدار ہے، عاقبت کا گھر۔ کیا مطلب عقبی الدار؟ یعنی اچھی جگہ رہنے کی، جنت، جنت الفردوس، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جن کے اوصاف یہ ہیں، جن کے اعلیٰ اخلاق یہ ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے عقبی الدار۔ اللہ کے یہاں ان صفات والوں کی قدر ہے، اور شروع کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آخری صفت لازمی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا پڑے گا، برائی کو بھلائی سے ٹالنی، ہر برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا پڑے گا۔ جب یہ رشتے قائم رہیں گے